کون سے ایسے کپلز ہیں جن کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ایسی ہے کہ کچھ کپلز جو ہیں وہ ان کی میرڈ لائف بہت خوبصورت ہوتی ہے، ان آرگومنٹس کے باوجود، اختلافات کے باوجود اور ان جھگڑوں کے باوجود وہ اپنی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑائی جھگڑوں کے بعد دوریاں آ جاتی ہیں، رنجشیں آ جاتی ہیں، اور ان کا ایک آخری راستہ وہ چنتے ہیں، وہ سپریشن کا راستہ چنتے ہیں۔ یعنی ان دونوں طرح کے کپلس میں کوئی نہ کوئی تو ڈفرینس ہوگا، جن کی بنیاد پہ ایک کپل اختلافات آرگومنٹس کے باوجود اچھی زندگی گزار رہا ہے ایک ساتھ، اور دوسرا کپل جو ہے وہ اختلافات آتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں، دوریاں اور سپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو کیا فرق ہے ان میں؟ کامیاب کپل ایسی کون سی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں، یا ایسا کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑوں کو بھی سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو، اپنے تعلق کو خوشگوار بنا لیتے ہیں، جبکہ جو دوسرا کپل ہے، دوسری طرح کا کپل ہے جو کہ لڑائی جھگڑوں کے بعد اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو آج ہم ان ٹیکنیکس کو جانیں گے بیسیکلی۔ آج ہم ان سولوشنز پہ بات کریں گے جن کو اگر ہم اپنی لائف میں اپنائیں گے نا تو میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن اچھا ہو سکتا ہے، ان کے جھگڑے سولو ہو سکتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے خاموشی کی، یعنی کہ جھگڑے کے دوران میاں بیوی آپس میں 5 سیکنڈ کی خاموشی، ایک سائلنس لازمی رکھیں، کیونکہ اسکاٹ لینڈ کی ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق اگر میاں بیوی اپنے جھگڑے میں 5 سیکنڈ کا ایک وقفہ لے رہے ہیں نا، تو وہ دونوں جو ہے وہ اپنی جھگڑے کو روک سکتے ہیں، اس کی جو سنگین نوعیت ہوتی ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی ایسا کرنے سے آپ لڑائی کو بڑھنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب میاں بیوی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان آرگومنٹس چل رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں اور اپنے جذبات میں ان کو قابو نہیں رہتا، وہ مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں۔ یا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیوی کی طرف سے بھی مسلسل ایسے جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک مرد کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد کی جانب سے بھی عورت پہ جو ہے وہ مختلف اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں جو کہ ایک عورت بھی برداشت نہیں کر پاتی، پھر دونوں ایک دوسرے پہ جوابی حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کو چاہیے کہ اس دوران مائنڈ فلی وہ 5 سیکنڈ کی خاموشی لازمی رکھیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1 منٹ کا لازمی وقفہ ہونا چاہیے، ان کے درمیان خاموشی ہونی چاہیے وہ، اور میں اس چیز کو بھی سمجھتی ہوں کہ دونوں کہیں نہ کہیں انگیج ہو جائیں کسی کام میں، کیونکہ ایسا کرنے سے جب آپ وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا کچھ سیکنڈز کا، یا ایک سپوز 1 منٹ کا اگر آپ وقفہ لے رہے ہیں جھگڑے کے دوران، اس دوران آپ پانی پی لیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کہیں واک کر لیں، کہیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ اس سے یہ ہوگا آپ کے جو نیگیٹو ایموشنز جو بھڑک رہے ہوتے ہیں نا اس دوران، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے جو گرم جذبات ہوتے ہیں نا جو بھڑک رہے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں اسی متعلق بات کرنے والی ہوں کہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ کانفلکٹس ہوتے ہیں میاں بیوی میں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کرنا یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ایموشنز کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ پہ بھی میں یہی کہوں گی کہ جتنا مرضی سخت آپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ایک ٹائم آؤٹ لیں، یعنی کچھ دیر کی خاموشی، کچھ دیر کا وقفہ لازمی لیں، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں، اور آپ اس چیز کے لیے کانشیس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جھگڑے کے دوران۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کسی سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے نا، میاں بیوی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو دونوں اپنے جذبات پہ قابو بہت مشکل سے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قابو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس دوران آپ اپنے پارٹنر کی پازیٹیو کوالٹی سوچنے کی کوشش کریں، آپ جو ہے وہ بریتھنگ ایکسرسائز کریں، واک کریں، ادھر ادھر، اس جس کمرے میں آپ جھگڑے اس کمرے سے دور اگلے کمرے میں چلے جائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہی بات، نیگیٹو ایموشنز کی جو ایک انٹینسٹی ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ ٹھنڈے دماغ سے کام لیں گے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، تو آپ کے دماغ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ حل کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے کہ میں اس کانفلکٹ کو کیسے سولو کروں۔ اور لازمی طور پہ جب ایک
بول رہا ہے لڑائی کے دوران، تو دوسرا لازمی طور پہ خاموش رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ میاں بیوی میں دونوں میں سے ایک جو ہے وہ مسلسل بول رہا ہے، جھگڑ رہا ہے آپ سے، تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ ظاہر ہے دوسرا تو ڈیفینسو ہو جائے گا اس وقت، وہ اپنے حق میں بولے گا، آواز اٹھائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں جب ایک بندہ بول رہا ہے نا تو دوسرے کو خاموش رہنا چاہیے اس وقت. کیونکہ جب آپ کا پارٹنر مسلسل بول رہا ہے یا بدتمیزی پیدا کرتا رہا ہے، تو اگر آپ بھی بولنا شروع کر دیں گے تو دونوں چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، معاملے کی جو ایک نوعیت ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، حل کی طرف آپ نہیں بڑھ پائیں گے. کہیں نہ کہیں ایک طرف سے خاموشی ضروری ہوتی ہے تاکہ اگلے کو بھی احساس ہو کہ یہ میرا جو سامنے والا ایک فریق ہے وہ خاموش ہو گیا، اب مجھے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. نمبر تھرڈ پوائنٹ از کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے دوران افیکٹو کمیونیکیشن ہونا لازمی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، آپ ناراض ہو گئے، تو اس کے بعد افیکٹو کمیونیکیشن ہونا ضروری ہے، اپنی فیلنگس کو شیئر کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے نا تو دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اور ہمیشہ دونوں میں سے، اور دونوں یہی چاہتے ہیں، اور ان میں سے عورتیں زیادہ یہی چاہتی ہوتی ہیں کہ ہمارا مرد جو ہے وہ ہمیں منائے، ٹھیک ہے، ہماری بات کو سمجھے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ اگر میاں خفا ہے، یعنی شوہر آپ کا خفا ہے، تو وہ لازمی طور پہ چاہے گا کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ کو اپنی، یعنی کہ آپ کی بیوی کو، میری بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو. ٹھیک ہے، دونوں چاہتے ہیں، دونوں ظاہر اپنے جھگڑے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آنے والے وقت کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ جی ہر وقت ہماری لڑائی ہوتی رہو، ہر وقت ہم جو ہے وہ گھر کے ماحول کو خراب کرتے چلے جائیں. تو دونوں میں سے ایک جو ہے، میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک پہل لازمی کرے، یعنی کہ افیکٹو کمیونیکیشن کرنا شروع کرے. اور جب وہ بات چیت آپس میں کرے نا تو ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے سے خفا ہیں، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کہیں نہ کہیں رنجش ہے، ناراضگی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں. جھگڑے کے دوران ظاہر ہے گلا شکوہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، تبھی تو جھگڑے ہوتے ہیں. تو جب آپ بات کرنا شروع کر رہے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ سے نیگیٹو ایموشن کو جھٹک دینا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پہل کرے نا تو یہ سوچے کہ وہ چھوٹا نہیں پڑ جائے گا. اگر پہل کرنے سے، معاملے کو حل کرنے سے اس کی سیلف رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ الٹا جو ہے وہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور جب آپ دونوں کے درمیان کمیونیکیشن چل رہی ہے تو آپ نے کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے؟ بلیم گیم کو اوائڈ کرنا ہے. یعنی کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اگر کر رہے ہیں تو اس چیز سے آپ بالکل پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ الزام لگانے سے کہ جی تم ایسے کرتے ہو یا تم ایسے کرتی ہو، تو اس سے معاملات حل نہیں ہونے والے کہ تم اس طرح کی ہو. مطلب ایک دوسرے کے لیے تو کمیونیکیشن کے دوران نیگیٹو ورڈز استعمال کرنے ہی نہیں ہیں. ایک دوسرے کی پرسپیکٹیو کو سنیں. ٹھیک ہے، اختلافات سب میاں بیوی میں آتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پرسپیکٹیوز کو سننا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو بڑے حوصلے سے سننا ضروری ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اپنے اندر اس ظرف کو لے کر آئیں، پیدا کریں اس ظرف کو. اور جب آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرے جس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوا ہے یا لڑائی ہوئی ہے آپ دونوں میں، تو اس کو پوری دل جمعی سے سنیں. آپ کو اس کی بات اگر ناگوار لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری حق تلفی ہے یا پھر یہ ناانصافی کر رہا ہے، میرا پارٹنر جو ہے یہ زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے سامنے والے شخص کے ذریعے، تو اس چیز کو آپ بھی پازیٹیو وے میں ایڈریس کریں اور اپنی فیلنگز بھی شیئر کریں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو لازمی سمجھیں. نیکسٹ پوائنٹ میرا یہی ہے اسی متعلق کہ امپتھی لازمی شو کریں کانفلکٹ ریزولوشن کے وقت. امپتھی کیا ہے؟ کہ آپ اپنے پارٹنر کے پرسپیکٹیو کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، غور سے سنتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی جو وہ محسوس کرتا ہے، آپ ان سب فیلنگز کو خود پہ رکھ کے محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر میں اس بندے کی جگہ ہوتا، یعنی کہ اگر میں اپنی بیوی کی جگہ ہوتا یا میں اپنے شوہر کی جگہ ہوتی تو میں کیسا محسوس کرتی. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لیٹ گو کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. دیکھیں بہت سارے میاں بیوی جن کی شادی کو برسوں گزر جاتے ہیں نا اور وہ خوبصورت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ، تو ان میں سے اکثریت نے ایک دوسرے کو بہت سے مواقع پہ معاف کیا ہوتا ہے.
معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو، لیٹ گو کرنا سیکھیں، تبھی جا کے زندگیاں جو ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں، سنورتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں مسائل آئیں گے، اگر آپ انہی مسائل پہ ایک دوسرے کو کوسنے بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے کو رگڑنے بیٹھ جائیں گے، تو کہیں کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں خود نہ خود گرو کریں گے، نہ اگلے کو کبھی بھی آپ وہ سکون پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جھگڑے کے بعد ایک دوسرے کو سوری لازمی کیا کریں، معاف کیا کریں ایک دوسرے کو۔ معافی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمارے دین نے بھی حکم دیا ہے، بلکہ ہر ریلیجن نے اس کو انکریج کیا ہے معاف کرنے کو۔ خدا ہماری پل پل کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ہم ذرا سا اس کے آگے ندامت کے دو آنسو بہاتے ہیں، شرمندہ اس کے ذرا سا اپنے دل میں شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں نا، تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم بندہ ایسا جو ہم بندے ہیں، ہم اس طرح سے رویہ کیوں اپناتے ہیں کہ ہم بالکل ریجڈ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے، لیٹ گو کرنا نہیں سیکھتے۔ تو میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے، اس میں معافی کی بہت زیادہ گنجائش ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں میاں بیوی سب میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو حل کی طرف جا رہے ہیں نا وہی کامیاب ہیں، لیکن جنہوں نے حل تلاش نہیں کرنا اور کوئی ایکشن پلان نہیں ان کے پاس ہے اور وہ اپنے حل کی طرف گامزن نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ جو ہے وہ یعنی اس چیز کو وہ اگنور کر رہے ہیں نا، لڑائی جھگڑے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، دل میں رنجشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے کانفلکٹس کو سیریس لیا کریں اور اس کو حل کی طرف لے کر جایا کریں، دونوں ایک دوسرے کو سولوشن دیں، مطلب دونوں جب آپس میں بات چیت کریں تو دونوں بتائیں کہ اس معاملے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، ہم اپنے ان مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، دونوں اپنی اپنی رائے پیش کریں، دونوں ایک دوسرے کو قیمتی مشورے دیں، اس کو سیریس لیں۔ اور ظاہر ہے زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا، وہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے نا، وہ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، ان کے لیے محنت کرنا، کام کرنا ضروری ہوتا ہے، سستی کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایکشن پلان بنا کے اس پہ عمل لازمی کریں۔ تو اگر اس ایکشن پلان میں اگر آپ وقتاً فوقتاً چینج کرنا چاہتے ہیں، اس پہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لازمی کریں اکارڈنگ ٹو دیئر یعنی مسائل۔ اور اگر آپ کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، آپ دونوں کا ریلیشن شپ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے کہ آپ دونوں جو ہے وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے مسئلوں کو، اپنے جھگڑوں کو نہیں سولو کر پا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ہیلپ ضرور لیا کریں۔ اپنے خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں، ان کو ضرور شامل کیا کریں تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے معاملات کو حل کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اپنے لڑائی جھگڑوں کو، یہ ایک بہترین ٹپ ہے میاں بیوی کے لیے، اپنے لڑائی جھگڑوں کو ہوا نہ دیا کریں۔ کوشش یہی کرنی ہے آپ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ چار دیواری کے اندر موجود رہے، یعنی کہ آپ کا جو کمرہ ہے جس میں آپ دونوں رہتے ہیں، اسی کمرے میں آپ کی جو ہے وہ لڑائی یا جو بھی آپ کے آرگومنٹس ہیں وہ چلنے چاہیے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کے جھگڑے کمرے سے باہر جاتے ہیں نا، ذرا سی بھنک بھی لوگوں کو پڑتی ہے، یعنی کہ آپ کے گھر والوں کو پڑتی ہے کہ آپ کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے میاں بیوی میں پھوٹ مزید ڈلوانے کا، اور بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں آپ دیکھیں بہت ساری خوبصورت چیزیں موجود ہیں، ان کو اس خوبصورتی میں سب سے خوبصورت چیز جو مجھے لگتی ہے، یعنی کہ بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، تو ایک خوبصورت چیز جو مجھے لگتی ہے کہ میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں نا تو ان سے زیادہ حسین کچھ نہیں لگتا، یعنی کہ جب میاں بیوی کا آپس میں خوشگوار تعلق ہوتا ہے، دونوں ہنس کے بات کر رہے ہیں، تو وہ دونوں بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ خوبصورتی کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی کہ نظر لگا سکتے ہیں لوگ آپ کو۔ تو کوشش کریں اپنی لڑائی جھگڑوں کو ذرا بھی کمرے سے باہر نہ لے کے آیا کریں، کمرے کے اندر ہی اندر سولو کر لیا کریں۔ اور اب میں آپ کو ایک بونس ٹپ دینے والی ہوں جو کہ ان فیوچر آپ کے لڑائی جھگڑوں کو کم کر سکتی ہے، آپ کے درمیان خوشگوار تعلق رکھ سکتی ہے، آپ کی ایموشنل انٹیمیسی کو اسٹرانگ کر سکتی ہے۔ اور وہ بونس ٹپ یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کی کوئی خامی اگر آپ کو نظر آتی ہے، کوئی برائی نظر آتی ہے، تو کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہ شیئر کیا کریں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، یعنی کہ میاں بیوی آپ ایک دوسرے کے گھر والوں سے کبھی بھی اپنے پارٹنر کی برائی کو، خامی کو شیئر نہ کیا کریں، ان سے نہ کہا کریں۔
کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو آپس میں کچھ لمحے بعد جھگڑوں کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی خامیوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے بعد میں، لیکن جب آپ جو چیز آپ کے گھر والوں کے دل میں رہ جاتی ہے وہ ہے ان کی خامی، ان کی برائی، جس کی اور وہ نیگیٹو امیج آپ کے گھر والوں کے ذہنوں میں آپ کے پارٹنر کے لیے بن جائے گا، اور وہ کبھی بھی آپ کے پارٹنر کو اس انداز سے، اس نظریے سے نہیں دیکھ سکیں گے جس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں اپنے اپنے پارٹنر کو، اور وہ کبھی بھی اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا جو ہے اپنی امی سے یا اپنی بہنوں سے یا اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی کی کوئی خامی بیان کرتا ہے، کوئی ایسی خامی جو مذاق کے طور پہ بھی وہ کر رہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں مذاق کے طور پہ بھی کریں، سیریسلی اس کو کہہ رہے ہیں، تو آپ دونوں تو میاں بیوی کمرے میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ آپ کی جو امی ہوگی آپ کی بیوی کو، یعنی کہ اپنی بہو کو کبھی بھی پازیٹیو وے میں نہیں دیکھے گی، بلکہ اس خامی کا جو امیج بن جائے گا نا ان کی نظر میں، اسی نظریے سے دیکھیں گی اور اسی انداز سے اس کو ٹریٹ کریں گی، جس سے پھر جب وہ اس انداز سے ٹریٹ کریں گی نا، پھر وہ آپ کو اس چیز کی شکایت بھی کریں گے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو اس چیز کی شکایت کریں گے کہ تمہاری بیوی اس طرح کرتی ہے، پھر وہ مزید خامیاں ڈھونڈیں گے اپنی آپ کی بیوی میں، وہ مزید اس چیز کو اور ہوا دیں گے، جس سے آپ دونوں کا تعلق اور برا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے درمیان جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی میاں بیوی آپس کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں یا ان کے درمیان کے جو معاملات ہیں یا ایک دوسرے کی خامیاں ہیں، کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہ شیئر کریں۔ اور اس چیز کو پرسنلی میں فیل کرتی ہوں کہ یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ مرد کو چاہیے کبھی بھی ایکسٹرا تعریفیں اپنی بیوی کی جو ہے وہ سب اپنے گھر والوں کے سامنے نہ کرے۔ شاید یہ بات میری بہت سارے لوگوں کو بری لگے کہ کیوں آپ اوپنلی اپنی وائف کو اپریشیٹ کیوں نہ کرے اپنے گھر والوں کے سامنے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سب کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ کی وائف کے جو ہے اگر آپ اپنی وائف کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے سامنے اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو انکریج کریں، ٹھیک ہے، کریں، آپ اپریشیٹ کیا کریں، لیکن اوور اپریسیشن جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں یا اوور تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی وائف کی، تو وہ انسیکیورٹی ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جب انسیکیورٹی ظاہر کریں گے نا تو پھر وہ مزید مسائل کو جنم دے گی۔ اپنی پارٹنر کی خامی کو بیان کرنا یہ تو قطعاً سخت ناگوار بات ہے، یا اس کی مذاق اڑانا، اس کو مطلب کہ تانے دینا سب کے سامنے، یا اس کی خامی کو اجاگر کرنا سب کے سامنے، یہ تو قطعاً ایک گندی بات ہے جو کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو خراب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جو تعریفوں کے پل باندھتے ہیں آپ اپنی یا خام خواہ کی طرف داریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اوور، یعنی کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑنے پہ کریں طرفداری جہاں ضرورت ہے نا، ظاہر ہے سب اپنی وائف کو اگر آپ اپنے گھر میں سپورٹ کریں تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کی وائف کے لیے سب سے پہلے آپ ہیں اس گھر میں، لیکن آپ خواہ کی جو پریز ہے، تعریفیں ہیں، وہ جو ہے مسائل کو مزید ہوا دے گی، وہ انسیکیور کرنا شروع کر دے گی ارد گرد والے لوگوں کو، اور وہ مزید جو ہے وہ مسائل پیدا کریں گے، جس سے آپ دونوں کے درمیان کے تعلقات میں مزید خرابی آئے گی، آپ دونوں کا مینٹل پیس برباد ہونا شروع ہوگا۔ آئی ہوپ کہ یہ ٹیکنیکس آپ اپنی لائف میں اگر آپ فالو کرتے ہیں تو ضرور آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن میں مدد ملے گی، آپ اپنے جھگڑوں کو سالو کر سکیں گے اور خوشگوار زندگی انشاءاللہ گزار سکیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔